بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ ناظرین، ہم ماہ مقدسہ رمضان المبارک میں موجود ہیں اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ روزہ فرض کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہیں۔ سابقہ پروگرام میں ہم ان پہ اس موضوع پر گفتگو کر بھی چکے ہیں اور آج بھی ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان جب قریب آتا ہے، رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے تو لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ نماز تراویح، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کتنی نہیں پڑھنی چاہیے، کتنی، یہ تو ظاہر ہے کہ جتنا جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا، لیکن ایک عام طور پر کانسیپٹ یہ ہے، کوئی 8 پڑھتے ہیں، کوئی 12، کوئی 20 پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر عزیز احمد بیگ صاحب اور حضرت علامہ صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب۔ آئیے ناظرین آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم لطیف ہزاروی صاحب، خوش آمدید، اور جناب پروفیسر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی کہ یہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، مساجد میں یہ ہو رہا ہے، لیکن نہ انتظامیہ اس پہ توجہ دیتی ہے، نہ وہاں کے علماء جو حفاظ کرام میں یہ وہ بھی نہیں دیکھتے، اور پھر آج کل تو بازار لگا ہوا ہے، ریٹ لگے ہوئے ہیں کہ کون سا قاری کتنے پیسے لیتا ہے، کون سا قاری کتنے پیسے لے گا۔ تو قرآن کو تو ہم نے اس طرح، مذہب کو، دین کو ہم نے بیچنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اس کی عظمت کو آپ سوچئے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا، تو ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں مالک ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ کس نے اٹھایا؟ اشفقنا وحملها الانسان، انسان کو اللہ نے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس صدر مصطفیٰ سے جب، اور آپ کی زبان اطہر سے یہ جلال کا کلام جمال کی صورت میں ہمیں ملا، تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا، بلکہ اس کو ادب اور احترام کے ساتھ، جیسا اس کا حق ہے، ہم اس کی تلاوت کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یعنی کہ کوئی شخص 8 پڑھ سکتا ہے تو 8 پڑھ لے، لیکن ٹھہر ٹھہر کے، میرا مدعا یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے، اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ ایک بات میں ابھی کہہ رہا تھا بیچ میں، غیر قرآن کو ابھی ہم نے قرآن سمجھا، وہ جو خاتون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جس کے لباس کے اوپر جو کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ہم نے اس کو قرآن سمجھا، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ اور قرآن کو قرآن نہ سمجھنا، یعنی اس انداز سے پڑھنا کہ ایک منتر لگے، ایک کوئی ردھم لگے، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ تو قرآن کو قرآن سمجھنا ہی اصل چیز ہے، اور قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھنا کہ اس کی جلالت اور اس کی خشیت اور اس کا جو احساس ہے اور اس کے جو تمازت ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہمیں محسوس ہونی چاہیے۔ اگر میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں یار یہ والی نہ پڑھو جو تم مطلب ایک شالیمار کی طرح جا رہے ہوتے ہو، پڑھنا ہے۔ خواتین کے لیے بھی ہے تراویح کے، وہ بھی یقیناً، دیکھیں دین تو دونوں کے لیے ہے، اب تراویح دونوں کے لیے۔ وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ سکتی، وہ گھر میں پڑھ سکتی۔ خواتین کا یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں جب 20 کا تصور، ان کو بولو بھائی جتنا آپ پڑھ سکتی ہو پڑھو، ٹھیک ہے 20 پڑھنا ٹھیک ہے، سنت صحابہ ہے، اجماع ہے اس پر، ایسا نہیں، اجماع ہے صحابہ کا، اور صحابہ کا اجماع حجت ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو ریلیکس بھی دو نا، اتنا فرض، اجماع فرض نہیں ہوتا، بالکل ایسا اجماع فرض نہیں ہوتا، کیونکہ حرام، حلال اور فرض یہ صرف رب کی ذات کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو، ایون کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، حضور خود فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ اختیار نہیں کہ میں کسی چیز کو حرام کر دوں۔ اور جو سورہ تحریم کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے کیسے حرام کر دیا اس کو جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا تو وہ حرام ہے، تو اس پہ ہمیں جو فرض ہے وہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ باقی جو چیزیں فرض نہیں ہیں ان کو لوگوں کو کہیں کہ اس طرح اس کو پڑھے، فرض ترتیل سے پڑھنا فرض ہے، قرآن کو پڑھنے کے دوران سننا فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں سنتے۔ 20 تراویح جس کا فرضیت ابھی مقدم نہیں ہوئی، ابھی معتبر نہیں ہوئی، اس کو ہم پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس دوران اس تمام دونوں فرضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی ترتیل سے پڑھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اصل میں سے ایک لفظ اگر وقت ہو تو میں ایک اور درخواست کروں۔ دیکھیے چونکہ یہ اجماع امت ہے، اور 1-2 نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزارہا صحابہ کرام کا اس پہ عمل ہے،
بالکل. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم. تراویح جو ٹھیک ہے، جو کسی ایک اور حدیث شریف کے تحت 12 پڑھتے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن جن کا یقین ہے کہ تراویح 20 ہیں تو وہ 20 پڑھیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں قرآن کریم اگر وہ تھک جاتے ہیں تو کم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، صورتوں پہ پڑھ لیں، لیکن تراویح کوشش کریں کہ 20 کی 20 ہونی چاہیے، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ، جیسا کہ اس کا حق ہے نماز پڑھنے کا، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اپنے رب کی عبادت ایسی کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر دیکھ نہیں رہے تو اتنا سوچ لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. رب تمہیں دیکھ رہا ہے. بس اس تصور کے ساتھ آپ پڑھیے، چاہے تراویح ہیں، چاہے سنت ہیں، چاہے نوافل ہیں، اور خصوصاً فرض، سبھی کی سب نماز اسی تصور کے ساتھ ہے. تو اب ہمیں اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے، اصل بات یہ ہے. لیکن تراویح جن کا نظریہ ہے 20 کا، ٹھیک ہے، تو وہ 20 ادا کریں، 20 ادا کریں. کیونکہ آج کل نوجوان نسل تو یہ چاہ رہی ہے نا کہ مختصر سے مختصر ہو جائے، کم کر پڑھ لیں، مختصر وقت میں پڑھ لیں، پورا قرآن تراویح میں ختم کرنا ضروری ہے. دیکھیں اب پھر وہی بات آتی ہے، میں اس پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو معاملہ ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی کہ جب قرآن مکمل نازل ہوا، جتنا قرآن نازل ہوتا رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جب روایت ملتی ہے کہ وہ جبرائیل امین کو اپنا قرآن سنایا کرتے تھے، اور جب وصال کا وقت آیا تو 2 مرتبہ قرآن سنایا رمضان شریف میں. تو اس وجہ سے ایک چیز ہے کہ ایک چیز جس موقع پر اتری ہو اس موقع پر لے جا کے جب اس کو ہم دہراتے ہیں تو اس کا سرور ہی الگ ہوتا ہے. صحیح. جب قرآن کی ایک آیت آ گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، دوسری جگہ سورہ قدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلی آیت سورہ دخان کی تھی، یہ دوسری آیت سورہ قدر کی. ٹھیک ہے. قرآن، اور پھر جو ابتدا میں مطلب ایک بات کے دوران ہم نے سنا تھا کہ وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا. تو یہ وہ جب وہ آئے اس وقت وہ کام کرنا تو زیادہ سرور کا سبب بن جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت. کیونکہ رسول کی جو اطاعت ہے وہ وہی اللہ کی اطاعت، وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے. لہذا سنت مصطفیٰ حقیقت میں سنت اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی سنت ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان شریف مکمل قرآن پاک سنایا، چاہے جبرائیل امین کو سنایا، ٹھیک ہے، جبرائیل امین نے آپ کو سنایا، لیکن قرآن پاک کا اس سے دلیل ثابت ہوئی کہ سنت ہے کہ رمضان شریف میں قرآن پاک مکمل پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں صرف فرق کیا ہے کہ عذر والی بات جہاں آ جائے تو ہم کہیں گے جی وہاں آپ کو اجازت ہے، وہاں جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو. عذر کی صورت، عذر کیا ہے؟ تھکاوٹ بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، کمزوری بھی ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن جہاں عذر نہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، تو پھر سنت مصطفیٰ کو اپنانا ہے ہر حال میں. ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے شاید اسی سے انہوں نے انبساط کیا شاید کہ وہ 5 تراویح پڑھ کے پھر وہ اپنا کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں. اچھا وہ جی ہاں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن یہ نہیں. رمضان 30 رمضان ہیں تو 30 رمضانوں میں باقاعدہ اتنی ہی تراویح بھی ہیں. لہذا 5 روزہ پڑھ کر جو ہے جو دیکھیں یہ تو واقعتاً سنت مصطفیٰ ہے. ہاں، اور سنت مصطفیٰ سے انحراف جو ہے نا وہ کسی بدبخت کا ہی کام. بالکل بالکل نہیں، اگر اس کو ہم اہمیت نہیں دیں گے، اگر اہمیت دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، سنت مصطفیٰ کو اہمیت دینا ضروری ہے. مقصد ایک بات یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ سمجھ کر چھوڑنے والے سے بڑا بدترین بدبخت کوئی نہیں. عذر ہے، اعتدال، سماعت جو ہے نا وہ اس کی قرآن کی، وہ اگر 1 مہینے میں پوری کر لیتا ہے تو یہ سنت بھی ادا ہو جاتی. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی کہ وہ سونے پہ سہاگا، یعنی کہ وہ قرآن کی سماعت اور قرات جی 5 دن میں 18 دن میں 15 دن میں کر لیتا ہے تو یہ بھی. لیکن تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے، تراویح پورے مہینے، تراویح نہیں چھوڑنی. آپ شب صورتوں میں پڑھ لیں، سورہ اخلاص پہ پڑھ لیں، لیکن تراویح پڑھ لیں. اگر دیکھیں پھر وہی بات ہے، عذر ہے، پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر بات اس طرح آئے گی کہ دیکھیں عرب کا ایک معمول ہے
ایون کہ ابھی گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا پروگرام، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے الٹے ہاتھ سے کوئی چیز کھائی تو سلیمان نے اس کے ہاتھ پہ مارا. میں ایک دن نماز پڑھ رہا تھا تو احناف کے ہاں امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز ہے. احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ اور دیگر عرب کے جو وہ ہیں اجتہاد ہے، اس کے حساب سے جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیر لے آپ سلام نہیں پھیر سکتے. صحیح. تو میں نے حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تراویح، تو میں نے امام کے ساتھ اپنے چونکہ حنفی ہوں تو میں نے سلام پھیرا تو پیچھے سے عرب نے میرے کندھے پہ زور سے ہاتھ مارا کہ آپ غلط کرتے ہو، دونوں طرف سلام کے بعد پھر پہلا سلام پھیرا کریں. خیر کوئی اتنی تکلیف نہیں تھی، میں نے یہ کرنا شروع کر. عرب اتنے سخت ہیں اس معاملے کے اندر کہ نماز کے آگے سے گزریں گے تو آپ کو زور سے پیٹ مارتے ہیں ہاتھ، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کریں گے تو آپ کے ہاتھ پہ یہ لاٹھی مارتے ہیں. اسی طرح نماز میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد آپ کو متوجہ کرتے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور پورا طواف چل رہا ہوتا ہے، نہ تو ان کو متوے روکتے ہیں، نہ شرطے روکتے ہیں، کوئی نہیں روکتا، نہ عرب کی انتظامیہ روکتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مقصد جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیں. ہمارے یہاں کیا تصور ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی تراویح نہیں پڑھ رہا تو ہم اس کو کفر کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو دین سے خارج ہو گیا، دین سے خارج سمجھتے ہیں. ایون کہ اس کے روزے کو بھی آسمان پہ نہیں پہنچنے دیتے کہ تیرا روزہ بھی نہیں گیا، یہ زیادتی ہے. ایسا نہیں ہے، ہر ایک فرض اپنی جگہ ہے. نماز اب ایسا شخص جس نے پورا دن نماز نہیں پڑھی اور روزہ رکھا تو نماز روزہ ہو جائے گا اس کا، لیکن جو روزے کا حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اب نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، تلاوت سے بے خبر رہا، اس کا مطلب ہے یہ اس کا روزہ بھی انکمپلیٹ ہے، نامکمل. بات اور بھی عرض کرتا ہوں. دیکھیے تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن کریم میں ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو ہے جس نے اللہ کی نشانیاں جو اور فرمایا کہ ومن تطوع، اس کے بعد میں ایک لفظ ہے ان یطوف علیہما، طواف کے بارے میں کہ آپ جو ہے طواف کرنا، یہ قرآن کریم سے لفظ ہے کہ آپ قرآن خانہ کعبہ کا آپ طواف کریں. اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت مسافرین کی ہوتی ہے. مسافر کے اوپر بہر صورت فرض تو قصر ہے، لیکن اگر وہ امام کے پیچھے ہے تو پوری پڑے گا، لیکن بقیہ جو تراویح ہیں یا جو سنن ہیں وہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ مسافر ہے. اکثریت مسافروں کی ہوتی ہے. نہیں تو وہ تو 15 دن تو کراس کر گیا نا وہ. ہاں کوئی مسافر کی تو 15 دن ہے کہ 15 دن تک قیام کرتا ہے. اب یہ ہے چونکہ وہاں اجتماعیت ہے، وہاں دنیا کا ہر مسلک موجود ہے، ہر مکتبہ فکر کا بندہ موجود ہے، لہذا ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم لوگ حنفی جس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم اگر وہاں تراویح میں تاخیر کرتے ہیں یا تراویح بلکہ پڑھ کر کے پھر ہم طواف کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے نزدیک یہ سنت موقدہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے تحت ہماری جو سوچ ہے اس میں تراویح کو لازمی پڑھنا ہے. ہاں باقی کئی مسالک ہیں، کئی ممالک کے لوگ ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ طواف کر رہے ہیں. اللہ کو منانا ہے چاہے جس انداز سے منانا. عبادت اس کا ذاتی فعل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اپنے اندر جو مطلب خدا کا تقویٰ موجود ہے اس کے حساب سے اس نے فیصلے کرنے ہیں کہ میں کیا کروں. یہ مختلف ذرائع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کیا جائے، کیسے بھی کیا جائے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ایسا مطلب یہ یہاں میں پاکستانیوں سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ اگر کوئی باہر پھرتا ہوا نظر آتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا، تو اس کے روزے پر بھی سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، باقی یہ ذاتی معاملہ ہے. دیکھیں میں بتاتے خود تراویح پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنا چاہیے، میں پڑھتا ہوں. تو دوسرا جو ہے وہ اس تراویح کی طرف اگر نہیں آ رہا تو میں اس پر کسی قسم کی انگشتزنی نہیں کر سکتا. نہیں، ہمارے ہاں تو سرکار فرض میں بھی ایسا ہوتا ہے، اندر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، سارے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیے اصل میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہر اس چیز کو ختم کرتا ہے، جڑ سے ختم کرتا ہے کہ جس کا آگے نقصانات کا اہتمام زیادہ ہے. تو ہم فرض ہوں یا تراویح ہوں، بہر صورت اگر اندر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، کوئی شخص وہاں پہنچ گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بجائے باہر کھڑے ہو کر گپے مارنا، یہ بھی سنت کی توہین ہے. اس کو اندر جا کے نماز پڑھنا چاہیے. ہاں سارے تو مساجد کے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ غلط ہے. جب پہلا رمضان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کے گیٹ تک بھرا ہوتا ہے اور جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کی تعداد پیچھے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آخر میں دو صف رہ جاتی ہے. یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور کچھ ہمارا آج کل جو ہے کہ میڈیا میں، خیر ابھی 2 سال سے کرونا کے بعد تو کافی چینج ہوا ہے، لیکن پہلے تو یہ تھا کہ ہمارا سب کا رمضان ٹی وی پہ گزرتا تھا. صحیح فرمایا. یہ ایک جو حرم کی بات آ رہی ہے تو حرم میں 4 مصلے تھے. 1955 تک 4 مصلے تھے. چاروں فقہا کے
جانب سے امامتیں کی جاتی تھی، تو کوئی 8 ہوتی تھی، کہیں 11 ہوتی تھی، کہیں 20 ہوتی تھی. تو جب یہ موجودہ آل سعود آئے ہیں تو انہوں نے اس کو سارے مصلی ہٹا دیے اور مقام ابراہیم پر، جبکہ قرآن نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، تو اس کو ہٹا کے چاروں طرف مصلی بنے ہوئے تھے. خیر لوگوں کا اپنا کانسیپٹ تھا. اب جو ہے وہ آل سعود نے آئے تو انہوں نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، سارے مصلی ختم کر دیے. اچھا پورے عرب میں ایون کہ حرم خانہ کعبہ کے برابر میں جو مسجد عمرہ ہے ادھر بھی 11 رکعتیں قیام اللیل ہے. پورے عرب میں 11 رکعتیں 8 تراویح کہلاتی ہیں اور 3 جو ہے وتر کہلاتے ہیں. حرم میں 20 ہیں. اچھا 20 بھی اس صورت میں ہے کہ ایک امام آ کر 10 رکعتیں پڑھاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا امام آ کے 10 رکعت پڑھاتا ہے، پھر وہ اپنی تراویح پوری کرتا ہے. 1955 کے بعد سے حالات چونکہ عرب کو اپنی طرف چونکہ جس طرح وہ کیا تھا وہ قبضہ وغیرہ کیا، تو اس صورت میں ان کو ضرورت تھی کہ لوگوں کی ہمدردیاں اور توجہ حاصل کریں اور لوگوں کی جو ہے نا ان کی طرف یعنی تطبیق ہو. اس لیے انہوں نے 20 رکعتیں کر لی. اور میں آپ کو یہاں بیٹھ کر آج آپ کے ٹی وی کے وساطت سے یہ بات کہنے والا ہوں کہ اب عرب بہت مضبوط ہو گئے. جو حکمران ہیں ان کے تمام انہوں نے سارے ڈانڈے وانڈے جو ان کے تھے وہ سب سمیٹ دیے، اور عن قریب اعلان ہونے والا ہے کہ اب آئندہ جو ہے حرم میں جو ہے وہ 10 تراویح ہوں گی. میں آپ کو یہ پچھلے سال کا اعلان کا چانس تھے، اس کے بعد اب ہونے والا ہے. وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. ہاں تو اب وہ بھی ہمارے لیے ایک لحاظ سے بات یہ آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے مشعل راہ بنتے ہیں، کیونکہ حرم ان کے پاس ہے، حرم مکی ان کے پاس ہے، حرم مدنی ان کے پاس ہے. تو یہ چیزیں مطلب میری ایک ہی بات ہے کہ قرآن 2 چیزیں فرض ہیں. میں پھر اپنے لب لباب یہی نکالوں گا، ایک تو ترتیل سے پڑھنا اور قرآن کو غور سے سننا، یہ 2 چیزیں فرض ہیں. ان کو نہ چھوڑو، اور اس کے ساتھ جتنی آپ کی استطاعت ہے، جیسے میں نے بتایا تھا واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کرے، تقوی اختیار کرے اپنی استطاعت کے مطابق. انسان کو اپنا خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی طاقت رکھتا ہوں. ہمیں بذات خود نظر نہیں آتا کہ وہ شخص کھڑے ہونے کے قابل ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں. ہم نے کئی دفعہ مسجدوں میں دیکھا ہے لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کرسی اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، کرسی پہ بیٹھ گئے. بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی تو تم دوڑ رہے تھے، ابھی تم سے جو ہے وہ مسجد میں قیام نہیں ہو رہا، فوراً کرسی پہ بیٹھ کے اللہ اکبر، استغفر اللہ. کیا تو اس پہ بھی سوال جو ہے کہ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم کریں گے کہ آیا جو ہے کہ جو لوگ نماز باہر سے تو اچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن مسجد میں آتی کرسی پکڑ کے بیٹھ گئے، کرسی کے اوپر یوں کر کے. اس کا یہ ہے، دیکھیے فقہاء کرام کے نزدیک جس چیز میں آپ کو مسلمان طبیب یا مسلمان ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ فلاں عمل جو ہے آپ کے مرض کو بڑھا دے گا یا آپ کو نقصان دے گا یا اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو وہاں متبادل جو وہ تو صف میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ البتہ یہ کہ ڈاکٹروں نے تو نہیں کہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور کچھ ڈاکٹر ہیں بھی ایسے کہ وہ ہر بات پہ ایسا کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن متقی ڈاکٹر کبھی نہیں کہتا. اس وقت کہتا ہے کہ وہاں جہاں بالکل یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کے گھٹنوں میں اتنی تکلیف ہے کہ اس میں فاصلہ بڑھ جائے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں جی آپ کرسی استعمال کریں. تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کرسی استعمال کریں، اور اگر ڈاکٹر نہیں کہتا تو محض اپنی مرضی سے کرسی استعمال نہ کریں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا. ہم نے کوشش کی کہ رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طرح یہ روزے کے قضا کیا ہے، روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے، کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور ہم اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب، سوالیوں میں بیٹھ جا. یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے،
یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس پہ جو ان کو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان۔